السلام علیکم فرینڈز، آپ تمام دوستوں کو اس اسپیشل ویڈیو پہ خوش آمدید۔ اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے دیٹ از فرام دا ہسٹری اگین، اور ہسٹری سے ہم ایک ایسی قوم کی بات کریں گے جس کے لیے آپ میں سے بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے اس قوم کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے۔ میں بات کر رہا ہوں پشتون قوم کی، پٹھان قوم کی ہسٹری کے بارے میں، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے چند بیسک انفارمیشن جو ہے وہ پشتون قوم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے گی۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں پشتون قوم کی ہسٹری کے بارے میں، اور اس ہسٹری کے بارے میں مختلف سکول آف تھاٹ سے کچھ لوگ ان کو ہریائی نسل سے ان کا تعلق سلسلہ نسب جوڑتے ہیں، اور کچھ ان کو یونانی نسل سے بھی ان کا سلسلہ تعلق جوڑتے ہیں۔ اور پشتون قوم کی تاریخ کے بارے میں کچھ کا کہنا ہے کہ 7,000 سال پرانی ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ 5,000 سال پرانی ہے، اور بہت سارے جو محققین ہیں اور مورخین ہیں وہ پشتون قوم کو قیس عبدالرشید کے خاندان سے بھی اس کا تعلق جوڑتے ہیں، اور بے شمار ایسے بھی ہیں جو ایک نیا سکول آف تھاٹ ہے، ان کے مطابق یہ بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے بھی ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا تو اس وقت یہ قوم و ان کے اوپر بے شمار ظلم و ستم کیے گئے، جس سے یہ لوگ غور کے پہاڑوں میں جا بسے، اور وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو عبرائی نسل تھا، عبرائی لقب تھا، وہ بھی اسرائیل تھا، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے۔ اگر آپ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ کی بات کریں تو ظاہر شاہ برملا یہ کہتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے بنی یمین سے ہے۔ قیس عبدالرشید جو ہے ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، لیکن قیس عبدالرشید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کی تو ایک جنگ میں انہوں نے شرکت اختیار کی، اور اس جنگ میں وہ اتنی بہادری سے لڑے اور اتنی جرأت مندی سے لڑے جس کی بنیاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا بتان کا۔ اور بتان ایک ایسی لکڑی کو کہتے ہیں جو سمندری جہاز میں استعمال ہوتی ہے، اور جو سمندری اتنی طاقتور لکڑی ہوتی ہے جس کو سمندری پانی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی لفظ بتان جب برصغیر آیا تو یہ بتان سے پٹھان بن گیا۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے اس قوم کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے اندر یہ تاریخ دان یہی لکھتے ہیں کہ یہ خوش قسمت قوم ہے کہ ان کو یہ پٹھان کا لقب یا بتان کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پہ عصا مارا تھا، اور اس پتھر سے 12 چشمے نکلے تھے، اور وہ 12 چشمے بھی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں اور تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس قوم کے بارے میں دو امپورٹنٹ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس قوم کے پاس دو زبردست تاریخیں ہیں جس سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے حواری کے طور پہ بھی پہچانے جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی کے طور پہ بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پشتون قوم کی کوئی بھی تاریخ ہو، لیکن پشتون قوم کے بارے میں یہ پوری دنیا میں فیمس ہے کہ وہ انتہائی مہمان نواز، جرأت مند اور بہادر قوم کے طور پہ پوری دنیا میں ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پشتون قوم کے بے شمار آپ یوں کہہ سکتے ہیں سماجی رواج ہیں اور ان کے طریقہ کار ہیں، اور جس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان میں کچھ ان کی روایات ہیں، اور بڑی سٹرونگ روایت ہیں، اور انہی روایت میں سے ایک روایت ہے جرگا کی۔ جرگا کی تاریخ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بریف تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوہا جرگا جو افغانستان میں احمد شاہ ابدالی نے بلایا تھا فرسٹ ٹائم، جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم افغانستان کو ایک ملک کے طور پہ منظم کریں اور افغانستان کی ایک الگ پہچان بنائیں، تو اسی جرگے کی بنیاد پہ احمد شاہ ابدالی کو پہلا افغانستان کا بادشاہ چنا گیا تھا۔ اور اس کی اہمیت کو اگر آپ مزید اجاگر کریں تو پاکستان کے اندر جب 1947 میں پاکستان کا وجود ہوا تو اس وقت لوہے جرگا کی وجہ سے ہی، اس کے فیصلے کی وجہ سے ہی قبائلیوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا
ڈیسیژن کیا. تو یہ جو جرگے ہوتے ہیں اس جرگے کو پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی عدالتیں ان جرگوں کو تحفظ دیتی ہیں. یہ جرگے کے اندر قتل، فتنہ فساد اور دوسری بے شمار جو سوسائٹی کے اندر جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں یہ ان کو وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. بڑے قبائلی لوگ معززین اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کثرت رائے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں اور جرگے کے فیصلے کو عدالتیں بھی چیلنج نہیں کرتی بلکہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی پشتونوں کی روایت ہے جس میں سے سب سے اگین ایک بڑی اسپیشل روایت ہے وہ ہے پشتون ولی کی. پشتون ولی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پشتون قوم کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے یعنی آئین ہے. یہ اس آئین کے مطابق ان کے بہت سارے اپنے ٹریڈیشنز ہیں جن کو وہ بڑے اسٹرانگلی فالو کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی ان کے پاس جا کے پناہ لے لیتا ہے تو اس کی وہ دل و جان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی عورت مجرم عورت ان سے جنگ بندی کے لیے کہتی ہے تو وہ اپنی جنگ بندی کر دیتے ہیں. وہ سیاکار کو اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ بھی ان کی ایک قانون ہے اسی پشتون ولی کے اندر. اور بے شمار جو سوسائٹیل ایولز ہیں ان کے بارے میں جو ان کے کسٹمز ہیں ان کسٹمز کے اوپر پٹھان قوم بڑی اسٹرانگلی اپنے ایکشنز اور اپنے روایات رکھتی ہے اور اس روایات کو بڑی اسٹرانگلی جو ہے یہ پٹھان قوم اپنے ان روایات کو فالو کرتی ہے. اور انہی روایت میں پشتون ولی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کا اسی پشتون ولی کے اندر بے شمار ان کے کوڈ آف کنڈکٹ آتے ہیں. اس کے بعد پٹھان قوم جو ہے وہ رنگ اور راگ کی بھی بڑی دلدادہ قوم ہے اور ریکس ان کا بے شمار فیمس ہے پوری دنیا کے اندر. اور ریکس میں ان کے 3 ڈفرینٹ طرح کے ریکس ہوتے ہیں اور بے شماری ریکس جو یہ کرتے ہیں وہ زیادہ تر مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے مل جل کے وہ ریکس کیا جاتا ہے ایک گول دائرے کے اندر اور درمیان میں دائرے میں ڈول ڈفلی بجانے والے بھی ہوتے ہیں. بعض ریکس تلواروں کے ذریعے بھی نوجوان کرتے ہیں اور بعض رومال کے ذریعے بھی کرتے ہیں. ان کو خٹک ڈانس، بلبلہ یا پھر انترا کے نام سے یہ ریکس مشہور ہیں. اگر پشتون ادب کی بات کی جائے تو پختون ادب بھی 7000 سال پرانا ہے. پختون ادب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میخ رقم الخط کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور 7000 سال رنگ فیف میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور ایران کے بادشاہ داروش نے آج جو تقریباً 686 عیسوی میں ایران کی حکومت کی اس نے 686 عیسوی تک اس وقت پشتو زبان میں 3 مصرے اس نے شعر کے کہے جس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اتنا پرانا ادب ہے. پشتون ادب اتنا قدیم ادب ہے. اور اس کے علاوہ جو محمد ہوتک کی بک ہے پٹا خزانہ وہ 30ویں صدی عیسوی میں جو ہے وہ لکھی گئی اور اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پشتون ادب جو ہے وہ 7000 سال یا 7500 سال پرانا ادب ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پشتو کی تو پشتو دیگر سنسکرت اور دیگر اوسطی زبانوں سے بھی اس کی مشابت ہے. تو اسی بنیاد پہ پشتو ادب کو قدیم ادب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. یہ تھی کچھ چند بیسک انفارمیشن پٹھان قوم کے حوالے سے اور ان کی ہسٹری کے حوالے سے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ اس چینل کو جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے. اینڈ انٹل نیکسٹ ٹائم، گڈ بائے اینڈ تھینک یو.